بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ آزمائش سے اپنے مومن بندے کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح باپ اپنے بیٹے کی خیر کے ساتھ حفاظت کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ دنیا سے اپنے مومن بندے کو بچاتا ہے جس طرح گھر والے مریض کو کھانے سے بچاتے ہیں۔ اسے بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ ابن عساکر نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی دنیا سے حفاظت کرتا ہے، حالانکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے جس طرح تم اپنے بیمار کی صحت کے پیش نظر اس کو کھانے اور پینے سے بچاتے ہو۔ اسے امام احمد نے محمود بن لبید سے اور امام حاکم نے سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستدرک میں نقل کیا ہے۔ ان احادیث میں مومن سے مراد کامل مومن ہے جس پر اللہ تعالیٰ غیرت فرماتا ہے اور اس کی محبت کی وجہ سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسے قبیل سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنی طرف متوجہ پائے گا، اور ایک روایت میں ہے اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ حقیقی حفاظت صالحین ہی کی فرماتا ہے، ان کے اہتمام پر ان کو جزا عطا فرماتا ہے، ایسی مضبوطی کے ساتھ ان کی حفاظت فرماتا ہے جس کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا، ایسی آنکھ سے ان کی نگہبانی کرتا ہے جو کبھی سوتی نہیں، اور وہ جہاں بھی ہوں اپنی رحمت سے ان کی پاسبانی کرتا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا۔ قرآن الحکیم سورۃ الحجر آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یوں ہوا کہ یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو چن لیے گئے ہیں۔ قرآن الحکیم سورۃ یوسف آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں سے ہر طرح کی برائی اور بے حیائی دور رکھتا ہے۔ سو سے مراد ہر وہ چیز جو انہیں دنیا اور آخرت میں اچھی نہ لگے اور ان کو ناگوار گزرے۔ فحشاء سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ یہ ایک ایسا فخر ہے جس سے بڑا کوئی فخر نہیں ہے، یہ ایک ایسی عزت ہے جس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خواہشات کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے اور ان کو ایسی راہ پر ڈالتا ہے جو ان کو مطلوب تک لے جاتی ہے۔